جناب اشفاق حسین صاحب سے ہے جو ہماری درخواست پر کینیڈا سے اس پروگرام کے لیے تشریف لائے ہیں۔ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی زبان یا ثقافت کی ترقی کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے اس زبان یا اس ثقافت کو پہچانا جاتا ہے۔ جناب اشفاق حسین صاحب کا کام یا آپ کی خدمات اتنی ہیں کہ نہ صرف ہند و پاک بلکہ مغربی دنیا میں بھی جب جینا ہے تو گوشۂ تنہائی میں اے دل معنی کی طرح لفظ کے سینے میں اتر جاؤ۔ اشفاق حسین صاحب نے عملی طور پر اس پر ہمیں یہ دکھایا ہے، انہوں نے اپنی زندگی اس طرح جی ہے کہ انہیں دیکھ کر ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ان کی زندگی کا ایک تصویری البم ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے جس کی تصویر 1000 داستان آپ کی۔ وہ گروپ آف پیپل نے آرگنائز کیا تھا کیونکہ وہ ہمارے جو ٹورنٹو اسٹیڈیم میں بیس بال وغیرہ کا آپ لوگ دیکھتے ہیں وہ نیا بنا تھا، جیسے چھت کھل جاتی تھی، وہ وہاں پہ ایسا نہیں تھا۔ امریکہ میں تو تھے کئی، تو وہ بہت بڑی، تو اس میں پہلا شو کرنے کا تو $1 ملین سے زیادہ کا خرچہ تھا، تو لوگوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ڈوب بھی سکتے ہیں پیسے موسیقی کے اس میں ہوتے ہیں، تو ہم 8-10 لوگ تھے، ہم نے اس میں شیئر کیا، اور تاکہ کہ اگر نقصان ہو، اگر 1000 کا 100,000 ہوگا تو 10,000 100,000 مل جائیں گے۔ اس طریقے سے کمرشلی وہ پروگرام آرگنائز کیا تھا لتا صاحبہ کا، اور اسی سال ان کو یہاں یونیورسٹی کی طرف سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی دی گئی، اور یہ وہی لاسٹ ٹرپ ہے جس میں پریزیڈنٹ کلنٹن سے وہ وائٹ ہاؤس میں ملی تھی۔ کیا بات، ایک اس کے 1-2 ہفتے کے بعد یہاں پہ تھا۔ تو یہ ان کا انٹرویو کا تھا، انٹرویو تو زیادہ تر کمرشل نوعیت کا تھا، جیسا آپ آج کمرشل کر رہے ہیں، 2-3 دفعہ اپنی کتاب کا ذکر کیا۔ انگریزی میں اپنا ریکارڈ کروایا انٹرویو، اور اس کے بعد جو ہوسٹ تھے انہوں نے کہا ابھی رکیے گا، ایک انٹرویو اور ہے، لیکن دلیپ صاحب نے منع کر دیا، نہیں کوئی انٹرویو نہیں ہوگا، بس کافی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں دوسرا انٹرویو آپ کا اردو میں۔ جیسے ہی انہوں نے اردو کا لفظ سنا بیٹھ گئے، کہنے لگے ہاں یہ بات صحیح ہے۔ ایک دن یہ ایسے کیجول میں تھا بیٹھا، آج دن فون آیا ہمارے ایڈیٹر کے، وہ دلیپ بھائی آئے تھے، وہ کیونکہ ان کے والد کے دوستوں میں تھے نا، تو وہ یوسف بھائی کہتے تھے، یوسف بھائی کمنگ ٹو کین یو اسپیئر سم ٹائم، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب تو مجھے اب نئے پاکستان سے آئے تھے تو انڈین فلموں کا اتنا تجربہ بھی نہیں تھا، تو بہنوں سے میں نے پوچھا کہ بھائی ذرا بتا دو کہیں غیر مغالط میں ابو بکر کر دوں میں ابو بکر کوئی اور ہو کہ آپ کے سے تعلق کچھ تو پتہ چل جائے گی بیسک، تو وہ سب معلومات کر کے تیار پرچے ورچے پہ کچھ سوال بھی لکھ کے میں وہاں کیا۔ تو پہلا انٹرویو تھا سارا بانو تھی، اور وہ کاٹ کر دروازہ کھٹکھٹائے گا، مؤذن مرحبا کیا خوب بولا، تیری آواز مکی اور مدینے۔ تو اس میں کیا کہتے ہیں، یہ میں چلا تھوڑا نروس بھی ہو رہا تھا، یہ 1985 کی بات ہے، ہاں 85 کی بات۔ تو وہ کسی ایک چیریٹی پروگرام میں آیا تھا، آخری پروگرام تھا ان کا، خود نہیں آیا تھا اس سے، اور فلم میں تھے، ان کی بڑی فلم آئی تھی جو امیتابھ کے ساتھ کی تھی، اس کے بعد پھر ختم کر دیا تھا انہوں نے فلم سے۔ تو یہ چیریٹی کے لیے آئے تھے، کوئی لیڈیز کا عورتوں کا پروگرام تھا، اس سلسلے میں آئے تھے، تو خواتین تھے کچھ ان کے ساتھ آئی۔ تو جب انٹرویو ہوا تو یہ سارا بانو، یہ ہے ٹی وی پہ سارا بانو، اور کیا کہتے ہیں یہ دلیپ صاحب اور ہماری چندر شیکھر جن کا وہ پیاری تصویر میں تھے، تو انہوں نے ان کا اپنا انگریزی میں انٹرویو کیا۔ چھوٹا سا اسٹوڈیو تھا، اس کا 1/4 آف دس ہال، کوئی بہت بڑا نہیں تھا زمانے میں، ہوتا تھا نا وہ پرانا زمانہ جو ہوتا تھا۔ تو اس میں انٹرویو کرنے لگے، تو کیمرہ میں لگا کے سب مائک وائک لگا کے بیٹھے، گھنٹے 1.5 کا انٹرویو یوٹیوب پہ ہے، بہت ایکسکلوسیو ہے، انٹرویو دیکھنا چاہیے سر۔ تو جب دیکھ کے اٹھے تو جیسے 3 کرسیاں رکھی نا، تو ایسے 3 کو دلیپ کمار صاحب کی سہارا کی اور چندر شیکھر کی، تو اس کے بعد اس نے ایک کرسی ہٹانا تھا، تو اسٹیج تھوڑا سا سیٹ کرنا پڑا، تو یہ ہو رہا تھا، تو دلیپ صاحب بیٹھے ہی تھے، تو سارے کی کرسی ہٹائی، پھر وہ ادھر گیا، تو اس کا میں نے کہا کہ مائک ہٹاؤ، لیکن انہوں نے دیر از اندر انٹرویو کیا، نو ٹیک آؤٹ، اور وہ آج کا زمانے میں، اس زمانے کے دلیپ صاحب ٹاپ پہ تھے، نو ٹیک آؤٹ۔ تو یہ کیمرہ میں لگے شاید ہی از لیونگ از ناٹ گوئنگ فار دیٹ، تو وہ وہاں سے بات ہے کہ
یوسف بھائی اردو تو وہ تقریباً ایسے اٹھ چکے تھے اور جیسے ہی اردو کا نام سنا بیٹھ گئے. اور کوئی بھی آدمی اس کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ویسے تھا اور اس کو بعد کہیں جانا بھی تھا ان کو کسی جگہ لنچ سمجھ لیجیے. تو بیٹھ گئے تو میں پرچہ پہ سوال 2-4 لکھ کے لایا تھا. پہلی دفعہ میں زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ انٹرویو ایسے ہی کیا. نروس بھی تھی کہ آپ کسی کے بارے میں جانے نہیں تو اور بات ہے. تو پہلے سوال کرنے کے بعد مجھے جواب سے اندازہ ہوا کہ یہ اردو سے مطلب سمجھ رہے شاعری ہے تو ہماری فیلڈ ہو گئی تھی. پھر میں نے وہ پہلے سوال کا کاغذ بھیج دیا, پھر زندگی میں کبھی کاغذ نہیں اٹھایا. دیٹ واز دا لاسٹ ٹائم. تو وہ اردو کا اور پہ بات کرتے رہے سارے پورے انٹرویو ہمارا. کوئی آخر میں انہوں نے کہا بھی کہ خود تعریف کرنے نے انٹرویو کی کیونکہ ہم نے کوئی فلم کی باتیں نہیں کی کیونکہ آتے ہی نہیں تھا. تو ایسے نیم حکیم خطرے جہاں والی بات کر دوں کہ آپ نے انداز 1960 میں بنائی تھی, مانو تو 50 سال پہلے بن گئی تھی. ظاہر ہے جب آپ پتہ نہیں ہوگا سکسر مارے گا کہیں نہ کہیں وانٹیڈ میں پکڑے جائیں گے. تو وہ ادب کس میں تو قصہ خانی بازار, ادب کا لٹریچر, اکبر الہ آبادی, یہ سب چیزیں اس میں ہیں. تو وہ انٹرویو آدھے گھنٹے کے لیے نشور تھا. تو اس میں جب میری بچی چھوٹی تھی تو اس میں اس زمانے میں آتے تھے بڑے بڑے نا کیسٹ ہوتے تھے. تو اس میں سیسمی اسٹریٹ کو سیٹ دیا گھر کے. اس میں میں بھی ذرا ریکارڈ وکارڈ رکھے ہوئے دے دیتا. تو ابھی بہت عرصے کے بعد بیٹے نے میرے کاغذ کو کاٹ کے 16 منٹ کا وہ لگایا. تو وہ کوئی 500,000 لوگوں نے دیکھ لیا. اس کے بعد جب انتقال ان کا ہوا تو اس کے بعد وہ 1.5 ملین کے قریب زیادہ ہو گئے. کوالٹی لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے. پھر دوسری چیز بڑی چیز شخصیت دیتے ہیں جب وہ ان کا انٹرویو ہو گیا تو آگے چلے گئے اور جہاں جانا تھا ان کو. تھوڑی دیر بعد میں نکلا تو دلیپ صاحب کھڑے ہوتے اور سارا جیسے تو پارکنگ لاٹ میں سنڈے کے دن تو میرے پاس آئے کھلنے کے بہت ہی جیسے ریکویسٹ کی. اور وہ پاکستانی کا مطلب سمجھتے ہیں پنجابی. تو پنجابی میں انہوں نے پاکستانی میں پنجابی اور پنجابی بات کی تو ذرا ان کو وہاں یہ میرے پلیز یار آپ کو زحمت ہوگی تھوڑا سی ہمارے ساتھ آئی ہیں, ان کو اگر آپ چھوڑ دیں ڈراپ کر دیں بڑی مہربانی ہوگی. کیونکہ جو آرگنائز آیا تھا وہ صرف سارا والوں کو اور ان کو لے کر جا رہا تھا اور ڈائریکشن دوسری تھی, کوئی 1 گھنٹے والی تھی. تو انہوں نے کہا یہ 2-3 خواتین ان کو آپ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. بہت ہی ایسی جگہ کہ میں ان پر بہت احسان کر رہا ہوں. ورنہ ویسے طریقے آرگنائزر کہتے نہیں یہ بلاؤ ٹیکسی لاؤ یہ کرو, وہ ٹیکسی وغیرہ پہ نہیں بھیجنا چاہتے تھے. غالباً ہوئی ہوگی بات کہ یہ خواتین جائیں. تو میں نے کہا ضرور 2 منٹ دیں کیونکہ وہ میرے بچے کی سیٹ لگی ہوئی ہے وہ نکالوں 3 کی چھوٹی سی گاڑی تھی. میں کہا 2 منٹ لگیں گے نکالنے کے. اس کے بعد وہ 2 خواتین ایک برابر ہے بیٹھی. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ میں کسی کو نہیں جانتا تو ان میں تھوڑی دیر بعد وہ پیچھے جو خاتون تھے انہوں نے کہا کہ آپ جو برابر بیٹھے ان کو جانتے ہیں. میں نے کہا نہیں میں ابھی دیکھا ہے میں نے. تو وہ تھی نہیں ان کی فلم آئی تھی کمی کاٹ کر دی فلم ٹارزن کی ہیروئن تھی برابر بیٹھے. تو میں نے کہا معاف کیجیے گا میں پاکستان سے میں تعلق ہمارے اب بند ہے آپ کی اس فلم چلتی نہیں ہے تو ہم لیکن میں نے دلیپ صاحب کے اتنے بڑے پیمانے کہ اتنی سی ریکویسٹ کی اور آپ یقین مانیے ایسا لگتا ہے جیسا مجھ سے کوئی وہ کہہ رہا ہوں کروڑوں کا قرضہ ذرا دے دیجیے ایسا لگ رہا تھا صرف اس کے لیے. تو ویسے یادگار چیزیں ہوتی ہیں کبھی کبھی مواقع مل جاتے ہیں. تو ان کا جشن تھا 75ویں سالگرہ. میں لاہور سے شہزاد احمد تھے, ڈاکٹر سلمان عباسی لکھنؤ سے, قاسم صاحب ہیں, میں ہوں, اس کے برابر بخش لال پوری, لال کمار, سہر انصاری صاحب ہیں, پروفیسر فتح محمد. تو یہ 93 میں ہوئی تھی. یہ ہماری پروفیسر احمد شمل آئی ہیں تو یہ ان کو بلایا تھا ہم نے. اور یہ بھی عجیب بات ہے یہ چھوٹی سی جیسے عامہ کے ادبی محفل ہوتی ہے نا آپ کی کہ بزم ادب منتھلی تو اس میں 10-12 بڑے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں سینئر. ہر شہر میں یہی ہوتا ہے. ہم نے رائٹرس فورم کی منتھلی میٹنگ ہوتی تھی تو اس میں کسی نے کہا کہ وہ احمد شمل کو بلائیں تو کانٹیکٹ کیا رابطہ کیا. وہ اس زمانے میں ہارورڈ میں پڑھاتی تھی چیئر تھی تو کانٹیکٹ کر کے ان کو بلا لیا گیا. اب جب ان کو فنکشن کیا تو 1 دن پہلے فنکشن سے 2 دن پہلے صبح مجھے کال آئی. ہم نے کمرے میں 15-20 لوگوں کا انتظام کیا تھا. کسی کا فون ہے نا تو اس پہ وہ اسماعیلی تھے خاتون. تو انہوں نے کہا احمد شمل آ رہی ہیں تو کیا کہتے ہیں کین وی کم دا لاسٹ منٹ. میں نے کہا ہاں ضرور ہے. ہم تو اچھا ہے ایک پکڑ اور آ جائے گا.
تو وہ کہنے لگے کہ آپ سے کتنا ٹکٹ ہے؟ ہم نے کہا ٹکٹ نہیں ہے. تو ویسے ہی تھوڑا لیکچر تھا ان کا. اس کے بعد پھر 2 منٹ واقع کو میں 2 اور لوگوں کو لیا. ہم نے کہا ٹھیک. 1 گھنٹے بعد تب تو ان کی طرف سے وہ اسماعیلی فیملی کی تعداد ہوگی کوئی 15-16. ہم نے کہا چکر کیا ہے. بعد میں معلوم ہوا کہ وہ 1980 کے ایرانی ریولیوشن کے بعد آغا خان جو تھے وہ مور ٹورڈز ریلیجس ہو گئے تھے, جس کے نتیجے میں ڈیورس بھی غالباً ہوئی بعد میں. بہت سی چیزیں انہوں نے اپنے از امام رکھائی. اس میں سے ایک یہ تھی کہ عید میلاد النبی کا بہت بڑا جلسہ اب پتہ نہیں ہو جائے گا, ٹورنٹو میں ابھی بھی ہوتا تھا, بہت بڑا ہائی لیول کا انٹلیکچوئل وہ کرتے تھے. اور اس میں یہ زمانے میں انہوں نے سب سے بڑا ڈونیشن دیا تھا $10 ملین کا میگل یونیورسٹی کو. اور میگل یونیورسٹی جو ہے آپ پتہ کہ یہاں پہ ہمارے اسلامی علوم کی بہت بڑی درسگاہ رہی ہے ابھی بھی, جس کا ریپوٹیشن ہے اس کی ہے یا اورینٹل کا انگلینڈ کی, اس کو ملیا تھا. تو وہاں پر اشفاق صاحب کو یہ جو بے شک ان کی شخصیت میں جو مقناطیسیت تھی وہ تو اپنی جگہ موجود تھی, لیکن عملی طور پر آرگنائزیشن بنانا, ادب کو پروان چڑھانا, تو یہ اب آپ اس حوالے سے بات کیجیے. اس میں شخصیت جو بیٹھی ہیں ان پہ بھی اور مختلف. پھر اس کے بعد پوری فضا پورے نارتھ امریکہ میں ہوگی نا, ٹورنٹو, شکاگو, نیو یارک, ہر جگہ پہ. پھر 82 کے بعد ویسے تو انٹرنیشنل عالمی مشاعرہ کا جو بنیاد پڑی وہ تو شکاگو سے پڑی 1980 میں. احمد خان, ہاں وہ اسی زمانے اسی سال تھا. تو انہوں نے انڈیا سے شعراء کو بلایا تھا, ان کے بھائی یہاں تھے, عزیز قیسی صاحب, اختر علمان, تو سب انڈیا کے شاعر تھے. فیض صاحب کو ہماری آرگنائزیشن جب نا ہم لوگوں نے بلایا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا ان سے صدارت کرا. تو بڑے پیمانے پر فیض صاحب نے صدارت کی, مجھے بھی پڑھنے کا موقع ملا ہے, ان کے اعزاز ہے اس کے لیے. تو اور تھوڑے سے مقامی شاعر یہاں سے تو کوئی نہیں تھا, وہی سب وین پہ بھر کے آ گئے. علی صدا جعفری, کیفی اعظمی, اختر علمان اور فیض صاحب نے وہاں اس میں جائے. تو ہوا کہ ان کے اس مشاعرے سے اندازہ ہوا کہ وہ اسکول کے ہال میں کیا تھا. میں کہا 500 یا 600 کی گنجائش تھی ہال کی جیسے ہوتے ہیں, وہ اس سے زیادہ لوگ آ گئے. تو پھر لوگوں نے کہا کہ یہ تو اچھا, بس لوگ ان کے آپ نے کہا نا نام بڑے بابرکت ہوتے ہیں. جی نام بڑے بابرکت. اس میگزین کا بھی تذکرہ فرما دیجیے جو وہاں سے جاری ہوا اور 10 سال تک چلا, اور اس میں کس کی تحریک تھی اور کیا کیا. ہاں یہ ایون ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں, میں تو کینیڈا آیا تھا نا, تو میرے ذہن میں کچھ اردو کا خیال تھا. میں تو جلا کے ہی آیا تھا. آخری مجموعہ میں نے پہلا جو تھا وہ میں آخری مجموعہ سے آنے سے 3 مہینے پہلے 79 میں, اس سے پہلے میری کتاب فیض پہ شائع ہو چکی تھی 77 میں, جو اردو زبان میں اس وقت تک فیض, اس وقت کے آج بھی وہ فیض پر لکھی ہوئی اردو زبان میں پہلی کتاب تھی جو انڈیا اور پاکستان میں چھپنے والی. مضامین بہت کم پہ نمبر تھے, لیکن کتاب وہ پہلی تھی جو چھپی تھی 77 میں, اور وہ میرے ایم اے کا مقالہ تھا یونیورسٹی کا. تو اس کے بعد جب میں آنے لگا تو وہ تو کسی نے کہا کہ وہ یہ پرچے ورچے دے دو, کتابت کر دیتے ہیں, کتابت لے کے جانا. شاید کئی جو نے کینیڈا, امریکہ کا بھی نام بھی نہیں ہوتا تھا 79 میں. انگلینڈ تھا ہمارا بڑا مرکز. باقی قدر کو ہوتا تھا. اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ اردو کا 20ویں صدی کا سب سے بڑا, بہت بڑا رائٹر پطرس جب انتقال کرتا ہے ہوتا ہے نیو یارک میں, تو جنازے میں 4 پاکستانی ہی تھے. ان کا ایک المظفر شکور صاحب تھے انڈیا کے, وہ بتاتے ہیں کہ کچھ اور اسلامی ملکوں کے سفیر وغیرہ تھے, کیونکہ یونائٹڈ نیشن میں اتنا بڑا لوگ جانتے نہیں تھے. علی صاحب کی بھی تصویر دیکھی تھا. علی صاحب نے کالم لکھا تھا, ہم لوگ پڑھتے تھے طالب علم میں 63 یا 4 میں, کہ ہم نیو یارک کا کسی کورس پہ آئے ہوئے تھے. وہ ہنری کسنجر لے رہے تھے ان کا کورس, و تصویر وغیرہ دیکھے. تو اس میں کہتے تھے ہم اردو بولنے کے لیے نیو یارک میں کونسلیٹ میں آتے تھے, جاتے تھے. اب جانے کی ضرورت ہی نہیں, اب تو اردو والا کو نظر ہاتھ بدل جاتا کہ پوچھ نہ لے. پہلے بھائی کہاں سے ہو, اس میں خط بھیجنے کے لیے ہماری کینیڈا کی ڈاک بڑی خراب تھی, تو ایئرپورٹ بھی یہ منظر اکثر آتا تھا. شکل سے تو انڈین پاکستان ہم سب ایک ہی ہیں, کہنے کو ملکوں کا نام بدلتے رہتے ہیں لیکن ہے تو ایک ہی. تو بھائی آپ کراچی جانا, نہیں میں دلی جانا. اچھا ہٹ گئے. تو آپ لاہور جا رہے ہیں, تو
تو یہاں تو اگر پٹائی ہوگی یہ لوگ بک کرتے ہیں ہندوستان میں اگر پٹائی ہوگی تو سب کی ایک ساتھ ہوگی, وہ تھوڑی پوچھے گا انڈیا کے اور پاکستان رنگ سے دیکھا جائے گا, پٹائی ہوگی. تو وہ زمانے ایسا ماحول ہوتا تھا. تو اس لیے ہم لوگوں نے مل کے, تو میں جب یہاں تھا تو میں اردو وغیرہ کا آنیسٹلی بتا دوں میرے ذہن میں کوئی نہ اردو کی خدمت کا خیال تھا کوئی. جیسے آپ نے فرمایا کہ اردو بولنے کے لیے ہم ترس جاتے تھے, اور اب یہ عالم ہے کہ کسی میرے ساتھ ہو چکا ہے کہ میں ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا تھا اور زبیری صاحب مرحوم ایک 2 چینی میاں بیوی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, اور جب میں پہنچا تو کہنے لگے ڈان ان سے ملو, یہ میرے دوست ہیں امین حیدر. اور پھر وہ جس نفیس اردو سے ان دونوں میاں بیوی نے مجھ سے بات کی ہے تو میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا. پتہ نہیں چلا کہ بیوی ان کی دلی میں پیدا ہوئی تھی, شوہر ان کے یہیں کے تھے, لیکن اپنی بیوی کی وجہ سے انہوں نے اردو سیکھی, اور دونوں بہترین قسم کی اردو بولتے تھے. اور پھر جو انہوں نے قصے سنائے وہ کسی اور محفل میں سناؤں گا میں, لیکن یہ کتاب کے اردو انٹرنیشنل کا بتاتے تو میں ایمانداری سے نظر صاحب یہ سچا بات یعنی اپنے دل کے بتا رہا ہوں کہ یہ خیال نہیں تھا کہ کوئی مشاعرہ کرنا ہے, اور تو کوئی تھا ہی نہیں فضا 79 تک. تو میں نے وہ 2 کتابیں لے کے آ گیا تھا وہاں سے, وہ کتابیں بکتی تھیں. میرا وہ جو کتاب تھا اس کی میرے ایک تو قیمتیں اب زیادہ ہو گئی ہیں, کاغذ وغیرہ اور پھر پبلیشر نے سب کر دیا ہے. میری کتاب میں 5-6 روپے قیمت تھی, میں نے اس کی 10 روپے قیمت رکھی. اس زمانے وہ جانے سے کچھ پہلے پبلیشر والے آیا کہ ڈسٹریبیوٹر کے سر یہ میں نے نیا کاروبار شروع کیا ہے تو اس کے مجھے رائلٹی مجھے اس کے رائٹس دے دیجیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ مارکیٹ میں 30% ملتا, آپ مجھے 40% دے دیجیے. میں نے کہا ٹھیک ہے, لے جائے گا. مطلب کوئی آپ نامور شاعر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, بس آرٹس کونسل میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کو ایک دن آ کے وہ رکشہ لے کے انہوں نے گن کے مجھے 300 کتابیں لے کے چلے گئے. وہ 300 کتاب اچھا جس سے چھپائی تھی میں نے اسے کہا تھا 150 لے کے آئیں گے برننگ جب جتنے پیسے ہوں گے. تو یہ آگے تو بقے پیسے بقا وہ ایک الگ کہانی ہے. معین اختر صاحب وہ زمانے میں ہمارے ڈرامہ رامے میں ہوتے تھے, انہوں نے کوئی 60-70-80 کتابیں ان کی وجہ سے چلی گئی. تو جب میں آنے لگا تو میرے پاس کتاب نہیں تھی. یہ 2 مہینے کے بعد آئے گی کہاں سے, 300 وہ لے گئے, 100 اس نے کر دیا, 2-4 دوستوں میں تھی, بس ہو گیا. بڑی پروفٹ ملی, اس کا فنکشن بھی ہو گیا. کتابیں کم ہوتی تھیں. اس پہلی کتاب کی اردو کی شاعری سے میں نے ایک کینیڈا کا ٹکٹ بھی خریدا آنے کا اپنا, اور بیوی کے لیے زیور بھی بنوایا. نہیں وہ بکتی بھی تھی, اور وہ اتفاق ہے, لیکن اتفاق بھی اس وقت ہوتا, آپ نہیں ہو سکتا نا یہ اتفاق, اس وقت تھا اتفاق, کیونکہ کتابیں کم. اب میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کے کتاب کا ایک نسخہ ہے, اور 1980 سے 79 کبھی نہیں چلی تھی. کلیات میں اس کو انتخاب کر کے شائع کیا. تو میں وہ کتابیں جو اردو کی تھیں وہ صدر میں کتاب و تعام کی دکان تھی, تو تھامس اینڈ تھامس بڑی کتاب تھی کراچی میں. تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہ میری کتاب ونڈو میں رکھی ہوئی ہے. ایک آدھ کتابیں آتی تھیں میری بھی, ان کو کیا تھا وہ سمجھتا کو بہت بڑا شاعر ادیب ہو کے لگا دیا. وہ ونڈو میں کتاب تھی, ٹائٹل اعتبار کتاب. تو جب جانا کہ میرے پڑھنے کے اب میرے پاس تو کتاب ہے نہیں, تو میں نے وہاں جا کر اب اپنی کتاب جو میں نے 10 روپے کی کتاب رکھی تھی, 40% اس کو دیا تھا, تو 6 روپے مجھے ملے. اس پہ اس نے چالاکی کی, جیسے اس نے اسے 20 روپے کی چیپ مل گئے, لگی بھی 20 روپے کی, اور میں نے اپنی کتاب 20 روپے میں خریدی. تو یہ تو خیر جب یہاں یہ مال تو چلیے. ہاں پھر یہ جی میں آپ پہ اب ایک کتاب ہے نمونے کو رکھی ہوئی میں نے ابھی اپنے پاس احتیاط سے. اور اب تو ظاہر ہے کہ وہ جس کو تو اپنا شعری مجموعہ لے آتا ہے, تھوڑا صبر کرو. 8-10 سال تو دو نا. اور حیرت ہوتی میں خود, آپ ہمارے ساتھ کے لوگ ہیں وہ ان کے ہوتے ہیں, کسی کے 40 مجموعے ہو گئے, کسی کے 50 ہو گئے ہیں. بات وہی ہے جو پہلے مجموعے میں 2-3 اچھے تو بھائی اس میں بھی آ رہا ہے کوئی نیا. تو خیر کہہ رہا مسئلہ میں یہ ہوا ہے کہ مجھے یہاں آنے کے بعد میں سوچا تو میرا تو میں ایک کالج میں پڑھاتا تھا 1 سال گورنمنٹ کالج میں. اس کے بعد میں آرٹس کونسل میں آ گیا. اب یہ آرٹ اور کلچر کا تھا, تو میں جب یہاں آیا تو حافظہ ایک 28 سال کی عمر تھی. میں نے کبھی نئی شادی گھر بچے کو پالنا ہے تو نوکری کرنی ہے, تو کوئی ایسا شارٹ ٹرم کورس کرو جو جلدی سے نوکری ہے. تو کسی نے کہا کہ یار ریئل اسٹیٹ میں چلے جاؤ. میں نے کہا نہیں یہ تو کوئی دھندا صحیح نہیں ہے. حالانکہ صحیح وہی تھا, لیکن پاکستان میں دلال کہتے تھے نا اس کو, کہ اس کا نام اردو میں صحیح نہیں ہے. اگر اردو کا مسئلہ نہیں ہوتا میں اسی ریئل اسٹیٹ, اب تو ریئل اسٹیٹ ہے بروکر. تو میں نے
کہ ہمارے تو اس کو دلال کہتے تھے، یہ نوکری یار عزت سادات جائے گی کینیڈا میں. تو کسی نے کہا ٹریول کا بتایا، تو میں نے 4-5 مہینے کا ٹریول کا کورس کیا. میں نے کہا یہ اچھا اس میں گھومنے پھرنے کا، تو اس کا واقعی آسانی ہوئی. اور اس ٹریول ایجنسی کا فائدہ عالمی مشاعروں سے بھی جوڑتا ہے، تھوڑا سا ذاتی طور پہ پڑھنا. تو اس میں نے وہاں کورس کر لیا، اور تھوڑا سا پہلے ہی ساتھ بس ویٹ کرتا کہ پھر ڈسکاؤنٹیڈ ٹکٹ ملے. جیسے ہی ڈسکاؤنٹیڈ ملے گا 8-9 مہینے بعد ہی پاکستان چلے گئے. اب جب پاکستان میں گئے تو کراچی میں جو ہمارا حلقہ تھا پورا، جو سب کا ہوتا تھا، اس جگہ یہاں بیٹھ گئے، شام کو ادھر بیٹھ گئے، بڑا ریچھا لگتا تھا. جون ایلی ہوتے تھے، محمد علی صدیقی، حسن عابد، یہ سرگا تھا، جرنلسٹ محمد مجاہد بریلوی ہمارے کلاس میں ہوتے ہیں. شاعروں میں یہ مشاعروں میں بھی 1 سال سینئر تھی مجھ سے پروین شاکر، شاہدہ حسن 2 سال جونیئر تھی، فاطمہ حسن 2 سال جونیئر تھی، اور بہت سے حضرت عباس 1 سال سینئر تھے. پورا ماحول تھا تو آپ کا جیسے سر ہر شہر میں ہوتا تھا. ہم بھی اسی کے سرحد حسین ہم سے اچھا ہوتے. ڈاکٹر ہلال نقوی میرے ساتھ تھے. تو یہ سب تو یونیورسٹی کا دوست آپ پہ بیٹھتے ہیں. اب جب میں 10 مہینے بعد ذاتی ایز اے امیگرینٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ایکسپیرینس ہوا. وہ یہ کہ جب میں تھوڑی دیر بیٹھ کر تو مجھے لگا کہ میں اس میں مس فٹ ہوں، کیونکہ اگر آپ 10 مہینے نہیں ہیں وہاں کچھ ہو گیا. میں نے کسی کو پوچھا اس سے نہیں ملاقات، ارے تمہیں نہیں پتا اس کا تو انتقال ہو گیا. اچھا انتقال ہو گیا. تو ابھی ایک مجھے لگا، میں نے کہا کہ 10 مہینے میں آئے تو اتنی اجنبیت ہے. تو اس زمانے میں یہاں کے نہ انٹرنیٹ سوشل یہ سب تو کچھ تھا ہی نہیں. خط بھی بھیجتے، ٹیلی فون تھا، 12-12.5 ڈالر کے 3 منٹ کی کال ہوتی تھی، جس میں سے 1 منٹ جو اس میں ہاں وہ پتہ ہی نہیں تھا کیا کہا. سن لیا نا. اچھا خط لکھو تو وہ کہ یہاں امریکہ کا سنا بہتر تھا، لیکن کینیڈا کا ہمارا عجیب سسٹم تھا. یہ عقیل صاحب بیٹھے بتائیں گے، خط جو ہے 1 مہینے وہ کینیڈا کا بہت خراب تھا یونین کی وجہ سے. تو آپ نے جو خط بھیجا تھا معلومات کے لیے، دوسرا خط آ گیا، آپ نے بھیجا، وہ بھول گئے کیا پوچھا تھا، کیا جواب دے رہے. یہ تھوڑی نا 3-4 دن مل جائے. تو یہ سب تھا. میں نے تو مجھے وحشت تھی. وہاں مطمئن تھا کہ آپ مشاعرے میں نہیں جائیں، ادھر نہیں جائیں، لیکن آپ پورا شہر جو ہے فضا ہے، ہر اخبار جو ہے اس کا ادبی صفحہ نکل رہا ہے، پریس کلب میں فنکشن ہو رہا ہے. کراچی بہت رچ تھا، کراچی، لاہور، یہ بڑے ہمارے جو شہر ہیں رچ تھے. تو مجھے لگا تو اس پر دوسرے سال جب فیض صاحب آئی، 41 کی تو 80 کے بعد تو 41 میں تو فیض صاحب سے آتا. تو میں نے کہا فیض صاحب یہ مسئلہ ہو رہا ہے. تو لیکن بڑے لوگ جو ہے ان کی نصیحت بھی ہوتی ہے، اگر آپ لیں ایسے آپ یہ ادبی پرچہ نکالیے. ادبی پرچہ نکالیے تو کہ میں اس سے رابطہ آپ کا ادیبوں سے رابطہ ہو جائے گا. ادب سے باقی لوگوں سے آپ کو رابطے کی کیا ضرورت ہے، ادب سے اپنا ہونا چاہیے. تو نوجوان تھا تو میں نے کہا جی آپ میرے ساتھ، بدتمیزی تھی لیکن وہ اسی زمانے میں کہہ سکتے تو اس میں نے کہا جی آپ میرے ساتھ ہوں گے. انہوں نے کہا ہوں گے. پھر وہ سرپرست ہے میرے، اور جانے سے پہلے میں نے کہا کیا کرنا. میں نے کہا جی پاکستان میں تو میں ہوں، پاکستان سے تو لوگ میں جانتا ہوں. ہندوستان پاکستان کی لڑائی چلتی تھی، جانے آنا نہیں ہوتا تو اس زمانے میں. تو میں نے کہا کہ ہندوستان میں نہیں جانتا ہوں کسی کو، تو آپ میرے ساتھ تھا. تو انہوں نے خط لکھے، راجندر سنگھ بیدی کو لکھا، ڈاکٹر محمد حسن کو لکھا، شہریار کو، علی سردار، وہ چھپے میں خطوط. اور انہوں نے لکھا تھا میرے لیے تو سرٹیفکیٹ کہ بھائی ہمارے دیار جہر میں ہمارے کچھ روشن خیال ترقی پسند نوجوان ساتھی ایک رسالہ نکالنا چاہتے ہیں تاکہ یہاں ادھر ادھر جو گھٹیا اور بوجھ لٹریچر چھپ رہا ہے اس کا کچھ تدارک ہو سکے. تو مجھے تو سرٹیفکیٹ انہوں نے دے دیا ترقی پسند. تو یہ انہوں نے دیا. اس میں جو رسالہ نکلا تو اس سے واقعی فائدہ ہوا. اور ٹریول سے بھی جو میں نے آپ کو کہا فائدہ یہ ہوا کہ میں ٹریول میں جب آ گیا تو 80 وقت وہ اصل تو مزہ تھا شاعروں کو بنائے کیسے چھوٹی سی بات. تو یہ ہمارا پٹیل تھا جس کے میں نے ملازم تھا شروع کے پہلے سال. اس سے میں نے کہا میں ٹکٹ دے دو تو تم ٹرسٹ ہوگا. تو نے کہا پیسہ تو میرے کو مل جائے گا نا. میں نے کہا جی بھائی مل جائے گا آپ کو پیسہ. تو اس نے مجھے ٹکٹ دے دی. اس میں ٹکٹ آپ چھپے ہوئے ہوتے تھے پرنٹڈ ٹکٹ وہ بھیج دیے وہاں سے. تو 7 شہر آ گئے اس میں رئیس سمروی کو آ گئے, صاحبہ اختر شاہنواز سب کو دے دیں, اور اس سے کہا کہ جیسے جیسے پیسے ملتے جائیں گے تو وہ ہم آپ کو دے دیں گے. تو اس کو ٹرسٹ تھا, تو وہی ہوا کہ جیسے اب ہم نے اب اس کا ہم نے کہا شکاگو والے سے کہا بھائی بلا میں کتنے پیسے ہیں, انہوں نے کہا $500 دے دیے, انہوں نے کہا $450 لے لیجیے. تو وہ جو نائگا کا کام ہوتا تھا وہ میرا کام ہوتا تھا کہ
کہ یہ ان کو ادھر بھیج دیا اور جیسے جیسے آتا تھا وہاں پہ اس کو دے دیتے تھے, باقی پیسہ ٹورنٹو سے دیتے تھے. تو رسالے سے یہ بات. اور اس کی جب اس کو پتہ چلا کہ وہ ٹیلی ویژن پہ بھی فیض صاحب جب آئے تو کسی نے مجھے بلا لیا. میرے ٹی وی سے کیا تعلق تھا, میں نے سوچا تھا نا کہ انہوں نے کہا ایک مشاعرہ جو ہوتا ہے پہلا, تو ان کا آیا ہوا ہے, تو انہوں نے کبھی کسی سے ہوتا ہے پروڈیوسر کو کسی نے بتایا کہ ایک لڑکا آیا ہوا ہے, اس سے بات کو شاعر ہے وہ فیض سے انٹرویو کر لے گا, کیونکہ یہ تو مدراس کے تھے. تو میں نے اس سے مجھے پتہ نہیں کہ میں تو ریڈیو پہ کیا تھا پروگرام, اس میں آپ کو دیتے تھے جیسے ابھی ہو سکتا ہے 10-15 منٹ بعد امین نظر صاحب مجھے اشارہ کریں کہ اب یہ سیشن ختم کرنا ہے, تو ہمیں شاہ یہ نہیں کرنی چاہتا, میں بولتا رہوں, مجھے کیا بولنے میں کوئی ٹیکس تھوڑی لگتا ہے. تو وہ میں نے سوچا کہ شاید ریڈیو پہ ہی ہمارا تجربہ تھا, جیسے بزم طلبہ ہمارے میں جاتے تھے. اب وہ چل رہی گفتگو آدھا پون گھنٹے کا, میں نے کہا کچھ زیادہ ہوگا, فیل نہیں میں نے, پھر میں نے خود ہی اپنے طور پہ ڈرتے ڈرتے ختم کر دیا. جو مجھے لے گا کہ عجیب بیوقوف آدمی ہے آپ میں, 10 منٹ کا ٹائم دیا تھا اس نے بڑی مشکل سے لیا تھا, بڑی مشکل سے ہوتا تھا, ہفتے میں 1 دن آتا تھا 1 گھنٹے کے لیے, تو 10 منٹ کا آپ نے, میں نے کہا اس نے تو اشارہ ہی نہیں کیا, تو میں سوری اتنے وہ پروڈیوسر چندر نے کہا نو آئی ڈونٹ نو اردو ایٹ آل, بٹ آئی نو یو آر ٹاکنگ سمتھنگ گڈ, دیٹ مچ آئی نو اٹ واز سمتھنگ گڈ. تو اس کا سوچا کہ آپ کبھی کبھی ہمیں ٹائم دے دیا کریں گے والنٹیئر, تو اندھا کیا چاہے دعا کے ہمیں مشاعرے پروموٹ ہو جاتے تھے اس سے بول کے. یہ جو ٹیلی ویژن پہ آیا تو اس کو یہ اس نے دیکھا, اس نے کہا جیدی بھائی, وہ میرا نام ہے پورا سید اشفاق حسین زیدی, شاعری کا نام پین نیم اشفاق حسین ہے, چھوٹا کرنے کی جو روایت ہے, تو وہ زیدی کو جیدی کہتا تھا, جیدی بھائی. یہ جو آپ نے جو ادھر بولی تھی نا, جو وہ گفتگو, وہ جو آپ نے بات کی تھی نا, وہ بات بہت اچھی لگی تھی, تو آپ ایسا کیا کرو, یہ مشاعرہ کیا کرو, یہ بڑا اچھی چیز ہے. پھر میں نے کہا کہ تم مشاعرے میں جانے میں 2 ہفتے کی چھٹی ملتی, میں نے کہا یہ تو مجھے مشاعرے کی 1 ہفتے کی چھٹی اس نے اور دے دی تھی. جیدی بھائی جایا کرو, اس سے کاروبار آتا ہے. تو سارے ٹکٹ بھی اس سے ملتے تھے, بھرت پٹیل کا اچھا آدمی کاروبار میں تھے. تو اس طریقے سے چیزیں خود بخود بن گئی. میرا اردو کی خدمت کا ارادہ نہیں تھا, اگر میں نے کچھ کیا تو اپنی خدمت کی ہے, کیونکہ میں اور کیا کرتا, یہی آتا تھا. اب اس سے اردو کا کچھ بھلا بھلا ہو گیا تو ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں. یہ ان کا انکسار ہے. اور اب دیکھیے تصویریں, اب آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہر تصویر کے پیچھے کتنی داستانیں ہیں. تصویریں اتنی ہیں کہ اگر ہم ان کو ختم بھی کرنا چاہیں گے تو ختم نہیں ہو سکے گی. ایک تصویر یہ آخری دکھا کے اور پھر کچھ گفتگو کر کے پھر میں سوال لوں گا آپ لوگوں کے. یہ اس تصویر سے متعلق کچھ کہیے, یہ جو دلہ صاحبہ کی. یہ ڈاکٹر لڈمیلا واسیلیوا ہے, ماسکو میں ابھی بھی پروفیسر ہیں, اور وائس آف ماسکو سے پڑھتی تھی, بہت اچھی اردو بولتی تھی, ابھی بولتی ہیں بہت اچھی. میرے خیال سے میں نے غیر ملکیوں میں ڈاکٹر لڈمیلا واسیلیوا اور ڈیوڈ میتھوس سے اچھی اردو کسی کو بولتے ہوئے نہیں سنا. میں نہیں سنا ہوں گیا بہت اور بھی, لیکن یہ 2 بہت اچھی ٹاپ کی بولتے. تو یہ ڈاکٹر لڈمیلا کی سیکریٹری بھی تھی فیض صاحب کے, ٹرانسلیٹر انٹرپریٹر کی بھی ہوتی تھی. ان کی فیض صاحب پہ بہت اچھی کتاب ہے, روسی خط میں چھپی ہے, بایوگرافی ٹائپ کی چیز. اس کو آکسفورڈ یونیورسٹی نے ترجمہ کر کے اردو میں بھی چھپا ہے, پاکستان سے پڑھنے کی چیز ہے, کیونکہ وہ ادر اینگل اس کو ملے گا آپ کو کہ وہ کیسے دیکھ رہی تھی. تو یہ تھے. تو اس زمانے میں ماسکو میں اس سے مجھے جب سوویت یونین کا زمانہ تھا, مجھے وہ پی ایچ ڈی کے لیے انہوں نے اسکالرشپ دی تھی, تو میں جا نہیں سکا کیونکہ وہاں رہنا پڑتا تھا. 2 سال بچے, بیوی کو پتہ نہیں بچے کو محبت ہے, بیوی کو محبت ہے, پیپر کیا پھر 2 سال وہاں جا کے کوئی روسی زبان سیکھنا ضروری تھا. تو یہ اس کی پروفیسر تھیں, ان سے تم جب میں وہاں گئے تھے انٹرویو کرے تو وہیں اس میں یہ ورلڈ ماسکو کے اس میں ہے. اور ان کا بھی اردو بولنے کا اتنا ہے, 2-3 واقعات ان سے بھی کبھی ہیں, ان کو بھی سننے کی بات ہے. تو ان کو بھی اردو جیسے کہتے ہیں آپ نے تو کسی کو اردو سننا, تو کہنے لگے کہ میں جا رہی تھی اشفاق, تو وہ کیا کہتے ہیں, تو مجھے انڈین ہی جاتے تھے اس زمانے میں. تو 2 آدمی نے تو انہوں نے کسی سے مجھ سے پوچھا راستہ, تو میں نے کہا کہ آئی ایم گوئنگ ان دا سیم ڈائریکشن, کم ود می. تو میں چلنے لگی, تو وہ بھی جو ہے وہ انڈین کپل بھی پیچھے چلنے لگا. تو اس کا میاں نے بیوی کو, جیسے بیوی پہ طنز کرنا میاں کا حق ہوتا ہے نا, حق مہر ہوتا ہے. تو کہنے لگے دیکھو یہ گھوڑی کتنی تیز جا رہی ہے, تم ایسی سلو چلی, اس ساڑی میں پہنو گے تو قدموں کا وہ اپنا اسکرٹ پہنے گے تو ڈسٹینس تو بڑھ جائے گا.
اب میری سمجھ ہی نہیں آیا, میں نے سوچا اگر میں سلو کروں تو یہ سمجھ جائے گی کہ میں نے کہنے بڑی مشکل سے میں نے وہ پھر کو پڑھ کے دیکھا کہ چلے جاؤ کر کے, تو یہ تھا کہ بعض اوقات ہمیں یہ نہیں سمجھنے کہ دوسرا بیوقوف ہے. اب فار گرانٹیڈ نہیں لے لیں کہ نہیں اس بات کی کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, کوئی ایسی بات بولے ہی نہیں جو دوسرا اس کو نہ سمجھ سکے. تو لڈمیلا کا ایک اور واقعہ بڑا دلچسپ میں بتانے لگا. تو یہ لڈمیلا کو تقریباً فیض کا سارا کلام یاد تھا جو ماسکو میں لکھتے تھے, یہ ہر چیز رکھتی تھی. بڑی بات ہے. تو ایک کانفرنس تھی یہ ماسکو سے تاشکند جا رہے تھے. فیض صاحب کے ساتھ انٹرپریٹر ضروری ہوتا تھا سوویت یونین کے زمانے میں. تو یہ ساتھ ساتھ یہ تو انہوں نے باہر آئی تو ایک بار پھر سے چمکے ہیں, تو یہ نظم انہوں نے لکھی. تو جو ہوتے تھے وہ لکھ کے اس کو دے دیتے. تو ماسکو میں ساری لکھی ہوئی فرسٹ ہینڈ رائٹنگ ان کے پاس محفوظ ہے, کیا بات ہے, لڈمیلا کے پاس. تو اس وقت کلمہ اس کو دونوں پڑھ کے یاد کر لیا. اس کے بعد کہنے لگا میں تاشکند میں گیا تو انڈیا سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے, اور جیسے ڈیلیگیشن وغیرہ سب اردو کہتی ہوتی, وہاں بات ہونے لگی. تو کہنے لگے پتہ نہیں کیسے کسی نے کہا صاحب آپ بھی تو اتنی اچھی اردو بولتے ہو, کچھ تو شعر آپ نے کہے ہوں گے. تو انہوں نے کہا نہیں میں نے تو یہ کہنا, دوسرے کے سب سگریٹ پی چلے آ رہے ہیں, میں کہتی تھی, اور فیض کو شراب زیادہ پیا جا رہا ہے, مجھے پتہ تھا ان کی صحت کا سگریٹ تو نہیں پینا چاہیے. تو وہ کر کے سب نے کسی نے مجھے کہہ دیا کہ نہیں آپ سنا, میں بہت جلی تھی. تو پھر میں نے کہا کہ ہاں میں نے ابھی کہی ہے, میں سنا دیتا ہوں. تو میں نے وہ فیض کی نظم پڑھ دی. اب وہ کہنے لگا میں نے تو مذاق وہ پڑھ دی تھی ان لوگوں کو فرسٹریشن میں پڑھی, مجھے کیا پتا تھا یہ. اب وہاں پروفیسر بھی تھے, غالباً پروفیسر قمر رئیس صاحب تھے دہلی یونیورسٹی کے. تو جب بڑے لوگ آئے تو بہت اچھا آپ تو چھپی ہوئی شاعری جو تھا یہ تو نہیں مل گئی. اب کہہ لیں یہ سمجھے کہ فیض صاحب خانو کہنا کچھ جو چٹا ہنس رہے ہیں اس کے ہاں بہت اچھی. اور وہ کہیں آپ کہنا تھوڑی دور نقاش صاحب نے کہنے کہ لڈمیلا صاحب یہ جو آپ نے کہی اس کی تیسری لائن جو ہے نا وہ ذرا کچھ کمزور ہے. تو کہنے لگا میں جو وہ تو محاورہ اردو بولتی ہے, کہنے لگا اشفاق میں تو گھڑوں پانی پڑ گیا. اور فیض صاحب یہ بیٹھے اور میں سوچتی وہ کچھ میری مدد کریں گے, مگر وہ مسکراتے تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہو اور فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. ڈاکٹر میتھیوز کے بارے میں آپ بتا رہے تھے. تو ڈاکٹر میتھیوز دلی کے ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے کھانے کا آرڈر کر رہے تھے. تو انہوں نے اردو میں کھانے کا آرڈر کیا, اور جو بہرا تھا ان کا آرڈر لیتا جا رہا تھا, اس سے برداشت نہیں ہوا, کہنے لگے یہ شاہی ہندی آپ نے کہاں سے سیکھی. اس کے ڈیوڈ کو تو کئی بار بڑا دلچسپ ہے. ہم لوگ گئے ہوئے تھے لاہور میں, اردو کانفرنس تھی. تو ڈیوڈ میتھوز آئے ہوئے تھے, ادھر سے کیا کہتے ہیں جاپان سے سو یمانی آئے ہوئے تھے, مختلف لوگ. تو اور پاکستان سے بھی اور کینیڈا سے میں بھی گیا ہوا تھا. کافی بڑی کانفرنس تھی اسلام آباد, اور اس کے بعد لاہور آئے تھے. تو یہ ڈیوڈ میتھوز نے اور سو یمانی نے تانگا کر لیا اپنے طور پہ گھومنے. ہمیں تو دیکھا ہوا کون کون یہ اپنا گھومتے ہوئے. اس کے بعد ڈیوڈ نے بتایا کہ کہنے لگے ہوا اشفاق پتا ہم لوگ جب جا رہے تھے, سب کو بتایا, ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, مجھ کو ہی نہیں بتایا سارے لوگوں کو. کہنے لگے تانگے پہ جب ہم جا رہے تھے تو باتیں کرتے ہیں, سو یمانی اور دونوں, وہ اس کو زبانی نہیں آتی, وہ دونوں اپنا اردو میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے. تو اس نے وہ کہہ رہے آپ لوگ سمجھ, کہنا اچھا آپ ہمیں تو ٹانگے والے تھے, کہنا اچھا آپ میں نے پتہ چلا کیوں ہماری زبان انٹرنیشنل ہے. اچھا ہمارے پاس بہت ذرا سا کام ہے, لیکن یہ آخری جو ہے تصویر میں اس میں فخر محسوس کر رہا ہوں یہ بتاتے ہوئے. ابھی اسی مہینے میں آپ کو یہ ایوارڈ ملا ہے, اور اس کے بارے میں اگر دو الفاظ آپ. نہیں یہ ایوارڈ کوئی ادبی اس پہ تو نہیں ملا ہے, لیکن بہرحال آپ کی خدمات, لیکن یہ کہ یہ ابھی پچھلے 13 تاریخ کو 13 جو تھا جو ایک ہفتے پہلے شاید, ابھی کیا ہے ہاں 13 کو. تو سینٹ ہمیں ہمارے یہ جو ہے وہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو دیا, ناٹ اونلی ون, لیکن 15 لوگوں کو انہوں نے سینٹ میں بلا کے یہ ایوارڈ دیا. تو یہ جو ہے یہ خاص ہے کنگ کا نمائندہ, یہ برطانیہ سے وہ جب آتے ہیں, اور تو باقاعدہ سینٹ میں جو ہے پراپر طریقے سے انہوں نے یہ دیا. تو اٹس آنر آپ کی خدمات کی وجہ سے ہمارا جنرل کوئی ایسی ادب وغیرہ کا نہیں, لیکن مطلب ہر ایک, لیکن یہ کہ ایمبینس واز گڈ. جیسے آپ فنکشن تو ہم پہلے بھی آتے ہیں,
اب آپ نے جو ہے خاص طور پہ میرے لیے کیا تو یہ کہ ایک ڈگری آپ نے میرے رتبے میں بڑا اضافہ کر دیا نا بھائی ہم تو آتے ہیں سب دوستوں سے ملتے ہیں اور دوبارہ بھی آئیں گے، لیکن یہ کہ اس لیے تھوڑا سا ہمیں کہ بس کہ یہ ان کے کورونیشن پہ ہے دی گئی ہے، اور ویسے بھی اس کینسر کا مریض یہ بھی جلدی بنائیں گے، پھر 200 کہیں گے پھر 200 ملے گا، لوگوں کو یہ کاروبار چلتا رہتا ہے۔ آپ کا انکسار ہے، لیکن بہرحال آپ کا کام بھی ہے، آپ کی خدمت ہے، ورنہ ہمیں تو آج تک کسی نے ایوارڈ نہیں دیا۔ مسرور بھائی بیٹھے ہوئے یہاں سے چلے گئے تو مسرور بھائی نے دے دیا تھا، کاش کہ وہ اس وقت ہوتے تو میں کم از کم تو خیر تو جی بس اب ایک سوال و جواب کا ہم سیشن شروع کرتے ہیں جس میں سب شامل ہوں گے۔ ہاں جی، تو میں شروع کروں گی یاسمین ظفر صاحب، اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں۔ ویسے یہاں مائک کی اتنی ضرورت تو نہیں ہے۔ بہت شکریہ اشفاق صاحب، اٹس این آنر ٹو ہیئر یو، اس لیے کہ جب آپ کے آنے کی بات ہو رہی تھی اور امین صاحب نے اگر کھڑی ہو جائیں تو دوسرے لوگ بھی آپ کو دیکھ لیں۔ دیکھ کے کیا دیکھیں گے، تو یہ ہے کہ جب امین صاحب نے مجھے بتایا کہ اشفاق صاحب آ رہے ہیں تو میں نے ان سے، اور آپ کچھ کہیں گی کچھ، تو میں نے ان سے کہا کہ اگر میں ان کے بارے میں کچھ کہوں گی تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، اس لیے کہ میں ان کو اتنا زیادہ جانتی نہیں ہوں۔ ایک آدھ دفعہ ملاقات ہوئی آپ سے، ناپا میں ہوئی تھی، آپ ضیاء محی الدین کے اس میں، پھر وی ہیو اے کامن فرینڈ بابر ایاز، تو پھر اینی وے یو نو بہت سی باتیں ہوئی، اور اس وقت جو آپ جو گفتگو کر رہے ہیں یہ تشنگی رہ گئی ہے، یہ بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی، یہ سیشن بہت لمبا ہونا چاہیے تھا، سب کچھ یو نو، اور بہت اچھا لگا جو آپ نے کہا، یہ اٹس لائک آپ تو ایک بلکہ کتاب آپ اور لکھیے ان ساری یادوں کے ساتھ کہ جو ساری چیزیں ہیں صحیح۔ ایک بات میں آپ سے یہ، آپ کا فیض کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا، آپ بہت طویل وقت گزارا، بہت آن اینڈ آف آپ نے بہت اچھا وقت گزارا، اور لوگوں کو اس کا احساس بھی ہوا جب ان کے اوپر کچھ لکھنے کی بات ہوئی تو جو ادبی اکادمی والے وہ تھے اسلام آباد میں افتخار عارف، تو انہوں نے پورے آل اوور دا ورلڈ میں جا کے دیکھا کہ کس کے سر یہ سہرا باندھا جائے، تو وہ سہرا انہوں نے آپ کے سر باندھا کہ آپ ان کے بارے میں کچھ لکھیے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ فیض صاحب کا جو ایک ہم لوگوں پہ تو ایک تاثر ہے کہ ٹھیک ہے وہ سوشلسٹ کمیونزم جو بھی کہیے ایک تھا ان کا وہ تاثر، مگر آپ نے ان کو کیسا پایا اس سمیت، اس نظریے سمیت اور اس سے مختلف، اور پھر ان کی جو سوچ تھی اور جو ان کی ذاتی زندگی تھی وہ سب چیزیں اس نظریے پر کیسے حاوی ہوئیں یا اس نظریے کو کہاں تک لے کے چلیں؟ تو یہ سب باتیں آپ مجھے بتائیے کہ یہ ہمیں بتائیے کہ آپ نے جو ان کے اوپر یہ بے مثال کتاب لکھ لی تو وہ کیسے اور کہاں تک؟ بہت اچھے کتاب، سوال تو بہت بامانی ہے، لیکن دیکھیے فیض صاحب کو جتنا میں نے قریب سے دیکھا، ضروری کا ہر وقت دیکھیں آپ لوگوں کو پڑھ کے، دوسروں نے جو دیکھا اس کو دیکھ کے، 3-4 لوگوں سے دیکھتے فیض صاحب بنیا۔ ایک تو چیز بتاؤں کہ پاکستان میں یہ ضیاء کا دور آ گیا تھا جب ان کا انتقال ہوا، تو ہر چیز پہ نا، ہر چیز کو بڑا بنانے کے اس کو تھوڑا سا اسلام ڈال دیتے ہیں اس میں، تو یہ ان کی پوری وجہ، وہ تو بڑے اچھے مسلمان تھے، ارے بھائی مسلمان گھر میں پیدا ہوا تو مسلمان تھے، ہندو گھر میں پیدا ہندو ہوتے، یہ پریکٹس سے تو تعلق نہیں ہے ان کا کہ جو آدمی جو پیدا، ہم سب لوگ جو بیشتر بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو مذہب چینج کریں، ورنہ سچی بات ہے کہ انسان کو اپنی ماں کا مذہب سب سے صحیح لگتا ہے، جیسے اس نے نماز پڑھی ویسے وہ پڑھے گا، جیسے اس نے دال پکائی ویسے وہ کھائے گا۔ بہت کم لوگ پڑھ پڑھا کے چینج کرتے ہیں، باتیں مذہب پہ اتنی کرتے ہیں، ہر آدمی کو اپنا مذہب، اس لیے ماں اچھی لگتی ہے تو ماں کا مذہب بھی اچھا لگتا ہے ہر آدمی کو، بنیادی طور پہ یہ مسئلہ ہے۔ فیض صاحب مسلمان گھرانے میں پیدا تو مسلم تھے، اور جیسے 1911 میں پیدا ہوئے، تو یہ وہ زمانہ تھا جیسے آج سے 125 سال پہلے، تو ایک برصغیر کا مسلم خاندان میں جو آدمی پیدا ہوا کیا کرتا تھا، جیسے اقبال نے لکھا نا، نہ مجھ سے نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی، تو لوگ سمجھتے ہیں واکنگ جاب کی بات کریں، مارننگ واک کی، مسلم خاندان میں برصغیر کے آداب سحر گاہی ہے، صبح آپ اٹھیں گے، اذان ہوگی، وضو کریں گے، تلاوت کلام ہوگی، پھر ایک وہ ہے، یہ آداب سحر، اقبال کے آداب سحر گاہی وہ نہیں ہے،
ہے نا, کیونکہ شہر میں تو لفظ آپ جو مطلب, لیکن معنی اس کے پیچھے تھے. گریٹنس اور اقبال, اگر یہ تو کوئی بات ہی نہیں, اقبال جیسا شاعر کہہ رہے کہ لندن میں وہ واک کرتا تھا, یہ تو کوئی بات ہی نہیں. وہ بتا رہا ہے اس تہذیب کو, اور اسی ذات رسا تہذیب کے حوالے سے اقبال کے اشعار تھے. کیسا بنیاد مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے تھے, اور ان کی جو تعلیم ہوئی ابتدائی وہ پیور مذہبی ہوئی. اور دوسرا دیکھیں کچھ جین میں بھی ہوتی ہے. اب میں تھوڑا سا ان کے بیک گراؤنڈ پہ جو ان کو سمجھنے کے لیے ان کے باپ کا تھوڑا سا شخصیت میں آپ بتاؤں گا. آپ کو بہت وقت نہیں, 10-5 منٹ. میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہم جو ہے اگر آپ فاسٹ فارورڈ کریں. ہاں نہیں اس سوالوں میں اتنا وہ تھوڑا سا دیکھیے, ان کے باپ جو تھے وہ چرواہے تھے, اور وہ بکری چراتے تھے, 2 روپے ان کو ملتے تھے. یہ میں نے کہا کہ ہمیں سب دیکھنا چاہیے کہ گریٹ آدمی کیسے پیدا ہوتا ہے. وہ بکری چرایا کرتے تھے. وہ بکری اس پہ تو بکری چرانے گیا تھا, چھوڑ دیتا تو وہیں کہیں ایک صاحب مولانا تھے, وہ اپنا پڑھاتے تھے بچوں کو عربی, اردو فارسی جو پنجاب کا طریقہ تھا, سیالکوٹ کے گاؤں ٹالا خادر وہاں تھے. یہ لڑکا جو تھا یہ دیکھتا رہتا تھا, تو گائے چھوڑ کے دے, تو انہوں نے مولوی صاحب ہوں گے یا پنڈت جی ہوں گے جو پڑھاتے ہوں, انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ بیٹے تم بھی, تو وہ بھی بیٹھ جاتا تھا. پڑھتے پڑھتے اتنی استعداد کر لی کہ یہ 5ویں جماعت میں اس کو ایگزام دے کے اور اس کو تھوڑا سا وظیفہ مل گیا. تو باپ سے اس نے کہا کہ اب میں اس کے باپ کی بات کروں, میں کہا میں اب بکری نہیں چلاؤں گا. سلطان صاحب نے کہا بکری نہیں چلاؤں گا اور مجھے پڑھنا ہے. تو انہوں نے کہا گھر کا کیسے چلے, 2 روپے بہت ہوتے ہیں گھر میں مہینے پہ. تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا نہیں مجھے یہ وظیفہ مل گیا ہے تو میں اس سے چل جاؤں گا. تو اس طریقے سے لڑکا اپنی ماں سے سیالکوٹ آتا ہے, وہاں پڑھتا ہے. وہاں پہ اس نے اچھے میٹرک کر لیا اچھے نمبروں سے. اب بنیادی تعلیم برٹش نظام میں پنجاب میں پرشین انگلش تو مست ہوتی تھی. تو یہ جب وہاں پہنچے تو لاہور آئے کہ آدمی بڑے شہر کے, تو قلی کا کام کیا. لاہور یہ قلی تھے, اور شام کو جو ہے وہاں پہ مسجد کے پاس اس زمانے میں مسافروں کو ٹھہرنے وٹھنے کا بھی ہو جاتا تھا. کوئی چینیوں والی مسجد ہے یا چینیوں والی مسجد, میں اس کا تلفظ ابھی نہیں مجھے پتہ چلا, لاہور کے کئی لوگوں سے میں نے جانی. اس مسجد میں آتے تھے. وہاں پر جو ہے وہ افغان سفیر جو ہے وہ آتا تھا, تو وہ دلی سے جو ہدایت لے کے لاہور بیچ میں پڑھتا تھا, وہاں سے پھر اس کو کابل جانا ہوتا تھا, ہاف وے پڑھتا تھا. وہ اس مسجد میں نماز پڑھنے آتا تھا. تو جو لکھواتا تھا کاغذ پہ اس کا فارسی سے وہاں انگریزی سے فارسی میں ترجمہ پھر آتا. تو پیش امام سے پوچھا تو پیش امام نے کہا کہ بھائی تم ایسا کرو کہ یہیں کیوں نہیں کرا دیتے. ہاں کہ یہیں مل جاؤ تو بڑا اچھا ہو جائے گا تاکہ یہیں سے ترجمہ کرا لوں. اس نے کہا ایک لڑکا آتا ہے, اس نے وہ پولیس آئے رات کو کہ ترجمہ کا, تو ظاہر ہے کہ میٹرک کے زمانے کا آج کل کے ایم اے کا برابری تھا, اور وہ ترجمہ کر دیا. میں کہہ بہت, تو یہ ترجمہ کر دیتے تھے. اس کا کام ہوگا, اس کو کچھ پیسے ملنے لگے. اسی دوران میں وہ والی عبد الرحمان تھے اس زمانے میں, افغانستان کے والی, ان کی بھتیجی کے لیے ایک ٹیچر کی ضرورت ہوئی. اس نے کہا تم افغانستان جاؤ گے, تم کو میں وہاں بھیج دیتا ہوں. یہ لڑکا جو ہے اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے چلے جائیں گے. یہ چلا گیا افغانستان میں. آ گئے. اب یہاں پہ آگے بھتیجی کا جو تو شاہی محل سے کلوز ہو گیا. وہاں پہ کچھ چکر چلاتے ہوں یا دربار میں سازشیں ہوتی تھی. وہاں پہ ان کے کانٹیکٹ ایک لیڈی ہیملٹن ہوتی تھی, ایک ناول بھی چھپی ہوئی ہے, دا وزیرز ڈاٹر. ان کے والد کا ناول ہے, فیض کے والد کا, بہت کم ترجمہ بھی ہو چکا ہے اس میں. تو یہ وہ وہاں پہ درباری سازشیں ہوتی ہیں. تو ایک دن اس نے لیڈی ہیملٹن نے کہا بیٹے تم بھاگ جاؤ یا تم یہ ماں قتل کر دیں گے تم کو. تو یہ ایک رات کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے, اب تصور کیجیے ایک آدمی جو ہے افغانستان سے چل رہا ہے 2 گھوڑے پہ, ایک افغانی عورت جس سے انہوں نے شادی کی, ایک گھوڑے پر ایک ملازم کے ساتھ یہ ہے. اب برٹش انٹیلیجنس آج کی موجودہ جو ہے سے انٹیلیجنس آتی ہے, جیسی انٹرویو آپ برطانوی حدود میں پکڑ لے کے 2 آدمی آئی, یہ گھوڑے پہ ایک افغان عورت, اور یہ کیا کر رہے رات کو آئے, کچھ ہوا ہوگا ایسا. ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا شاہی قلعے میں. اور یاد ایک عجیب تاریخ ہے, یہ وہی شاہی قلعہ ہے جہاں فیض گئے. بہت کم باپ بھی گیا, باپ بے چکر وہ 3 دن بعد چھڑوا دیا. تو انہوں نے کہا کہ لیڈی ہیملٹن سے پوچھ لو بھائی, میں تو سازش وغیرہ ہے. جب ویریفیکیشن ہوگی تو ان کے والد کو چھوڑ دیا گیا. انہوں نے یہاں جب پڑھتے تھے لگن تھی پڑھنے کی, اس کے پاس کچھ پیسے رکھواتے تھے جمع. تو لیڈی ہیملٹن کے پاس پیسے تھے, تو لڑکے لندن میں جاؤں گا مل جائے گا.
تو اس نے کہا بھیجو. تو اس طریقے سے ہی went to لندن. لندن میں گیا تو اب چونکہ دربار سے کنیکشن تو تھا تو اچھا اس زمانے میں لاء میں داخلہ ایسے ہی ہوتا تھا جیسے یہاں کوئی ہم لوگ کہتے ہیں لندن سے بیرسٹری کی, ایسے ہی کھونے خطرے میں جیسے کالج ہوتے ہیں سب ایسے ہی کرتے تھے اس زمانے میں. میٹرک اور وہ صحیح انگریزی آتی لگ جاؤ بیرسٹر بن جاؤ تو ہو جائے. تو یہ اس میں وکالت پڑھنے لگے. پھر کانٹیکٹ ہوا کہ افغانستان کو کچھ ضرورت پڑی بادشاہ کو اسٹاف کم کریں, انہوں نے کہا وہ بندہ وہاں ہے اس سے لے لو. تو ان کو ایک طریقے کا سفارتی اسٹیٹس بھی مل گیا. اب 12 گھوڑوں کی بگی پہ باقا جا کے ملکہ کے انٹری وہاں ہو گئی. اور جب یہ وہاں تھے روب کا زمانہ تھا تو لونڈے جو پنجاب سے پڑھنے آتے تھے علامہ اقبال اور یہ سب ان کے آتے تھے کیونکہ یہ تو بڑا رچ ہوگا امیگرینٹ جو ہوگا تو سب ان کے پاس آتے تھے تعلقات تھے. تو یہ جو بعد میں فیض صاحب کا بھی سلسلہ یہ ہوا کہ انہوں نے جو عربی میں ایم اے کیا ان کو داخلہ نہیں ملا تھا تو علامہ اقبال نے سفارشی خط لکھا کیونکہ ان کے باپ کے سے وہ ملتے ہوتے تھے. تو بہت ساری ان کی تفصیل سے زندگی میں جاتا تو وہ ان کے اندر ایک غریب انسان کا دل تھا, غربت دیکھی تھی. اور باپ کے مرنے کے بعد پھر باپ جب آتے نا باپ کی کہانی بڑی طویل ہے. جب دوبارہ وہ آگے یہاں آ گئے تھے جھیلوں میں انہوں نے 12 گھوڑے رکھ لیے, زمینیں رکھی, لینڈ لارڈ کے طریقے سے وکالت چلے, پھر وہیں کیم بیک. جب وہ ڈیتھ ہوئی تو ان کو پتہ چلا کہ باپ کے پاس تو کچھ پیسے ہی نہیں ہیں. تو ان کو وظیفہ ملا, 2 روپے کا وظیفہ ملا لائل پور سے جو فیصل آباد ہو گیا ہے, 2 روپے کا. اس وظیفے پہ انہوں نے آگے کے ایم اے انگلش کرنے کے لیے تو آپ کو ہمارے زمانے میں تو ایک ہی فیس ہوتی ہے نا آرٹس کی, تو انگریزی کی فیس زیادہ تھی, اس سال نہیں دے سکے تو اس طرح سے عربی میں گئے. تو ان کے تعلقات ہوتے تھے اس بنیاد پہ. تو ایک غریب دل تھا, ہمدرد دل تھا. اس کے بعد رہے نظریاتی طور پہ وہ کمیونسٹ تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ جب تک ہم اور آج بھی بعد آخر وقت تک کہ جب تک ہم اپنے معاشرے میں معاشی انصاف نہیں قائم کریں گے کوئی ترقی نہیں کر سکے. اس پر ان کا عقیدہ تھا اور مارکسزم کی بنیادی تھیوری بھی یہ تھی, اسی پر عمل کرتے تھے. اب یہ ہے کہ وہ گالی نہیں دیتے تھے بھائی, کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے, ایک نارمل انسان تھے. دوسری جو شخصیت میں تھی ان کے ٹریڈیشن وہ تھی صوفیزم کی, کیونکہ ہمارے پنجاب اور پورے انڈیا میں یو پی میں صوفی بھکتی تحریک یہ اس کا بڑا اثر آج بھی ہے. اتنی نفرتوں کے باوجود بھی یہ جو ہمارے صوفیوں کا بھکتوں کا جو تحریک کا اثر ہے وہ آج بھی ہے کہ کچھ بھی کر لیں آپ, لڑائی جھگڑا جنگ ونگ کریں, پھر بھی ملتے تو بیٹھو یار, بھوکے تو کھانا کھا لو. تو اس قسم کی صوفی شخصیت. سوری شان, میں آپ سے ابھی لیتا ہوں سوال لیتا ہوں ضرور. بہت دلچسپ باتیں ہو رہی ہیں لیکن ایک اور سوال میرے خیال سے اگر ابھی لیتا ہوں آپ سے سوال. محمد خان صاحب, ہاں جی, ہم بس 2 سوال اور لیں گے, ایک شگفتہ باقی سے لیں گے, ایک شان سے لیں گے. میرا خیال ہے ہاں شان سے ضرور لیں گے سوال. صاحب کہا جاتا ہے کہ 1992 میں لکھی گئی کتاب فیض حبیب عنبردست ایک فطری جذبات کا تقاضا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹورنٹو کے ادبی ماحول پر آپ ایک کتاب لکھنا چاہتے تھے لیکن آہستہ آہستہ وہ فیض نامہ بن گئی. وہ اس لیے کہ جلاوطنی کا ایک بڑا حصہ فیض صاحب نے کینیڈا میں گزارا. صرف ٹورنٹو میں فیض صاحب کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کی یادوں کا احاطہ کیا ہے بلکہ اس میں ان مضامین کو بھی شامل کیا گیا جو فیض صاحب پر مغربی موبائل پر لکھے گئے تھے. یہ تو بہت مشکل کام تھا, تو یہ آپ نے سر کیسے انجام دیا؟ ایک تو 2 کتابوں میں کیا. ایک تو یہ تھا کہ جب فیض صاحب سے زیادہ وقت نہیں مجھے ملا, میں یہ نہیں کہوں گا, لیکن ایگزائل میں جب تھے تو پاکستان تو نہیں جاتے تھے تو ہر سال آتے تھے. اچھا ہمارے یہاں لوگ کم تھے, جیسے آپ نے تصویروں وغیرہ سے دیکھا ہوگا, تو زیادہ موقع ملتا. آج تو مشکل ہے, انتظار کرتے تھے شام کو. لوگ کہتے ہیں نا کہ ایگزائل میں مزے آ رہے ہوں گے, ہم جیسے لوگوں کا جگہ بھی آپ آئے, ایک دن مل گئے, آپ آئے نہیں کل, تو مطلب اتنا بڑا آدمی. اب آپ دیکھیں شاعری اور زندگی کیسے جڑتی ہے. فیض نے کہا تھا تیرے کوچے میں بادشاہی کی جب سے نکلے گداگری کی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں لندن میں مزے اڑا رہے تھے. جو آدمی جاتا تھا سڑک کو اس کا پوچھنا, انتظار کرنا پڑا, تو ان کے تنہائی بار تھی. تو جب ان کے جانے کے بعد تو میں بیسیکلی ٹورنٹو کے بارے میں لکھنا چاہتا تھا. ادبی زمانے کا عصری کی روایت جو میں بول رہا ہوں ایسے اور بہت سی چیزیں یہ تو سوال پہ یاد آ رہی ہیں. 10-12 لوگ لکھیں گے اپنے اپنے اینگل سے تو پھر ایک شکل بن جائے گی, کیونکہ سچائی صرف وہ نہیں ہے جو میں دیکھ رہا ہوں.
میرے پیچھے بھی کوئی سچائی ہے. تو چاروں طرف سے جب لوگ لکھیں گے تو ایک اچھا نارتھ امریکہ کا ہو جائے گا. تو اپنا طرف میں چاہتا تھا لکھنا, مگر جب لکھنے بیٹھا تو شروع کے وہ سارے واقعات فیض صاحب سے ہی ریلیٹڈ تھے. تو اور اس کا انتقال ہو گیا تو پھر میں نے اس کو فیض کے حوالے سے یہ کہا کہ کچھ وہاں کی جو چھوٹی موٹی یادیں قلم بند ہو جائیں. اب جیسے بہت ساری باتیں چھوٹی تھی اس میں لکھی تھی, مطلب مثلا جیسے جواب سلوک الاب ہمارے یہاں اچھا سوال کرنے پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا سوال کریں. مثلا آپ کوئی مجھ سے پوچھ سکتے آپ یہ نیلا سوٹ کیوں پہنا ہوا ہے, کوئی کہتا ہے آپ نے ٹائی کیوں, یہ بھی سوال ہے, سوال تو ہے نا, مجھے جواب دینا پڑے گا. تو ایسی ہماری کمیونٹی تھی. اب ایک دن لوگ بیٹھے تھے تو کہنے لگے صاحب یہ فیض صاحب یہ بڑا مسئلہ ہو گیا, ہم نے اس وقت ایک ہی مسجد تھی کہ ہم سنیوں نے ایک مسجد بنائی تھی, یہ وہابیوں نے آ کر اس کو قبضہ کر لیا. اچھا فیض صاحب مسئلہ لیکن اب میں نے کہا یہ تو پھنسے, اب کچھ جواب دیں گے. کہنے لگے کیا بہت اچھی, کہنے یہ لکھا ہوا میں نے آپ لکھا. تو کہنے لگے کہ چپ چاپ بیٹھے رہے, پھر اپنا بسکی شام کو ہی پیتے تھے, اور بہت مختصر کام, کوئی ایسا نہیں کبھی لڑکھڑاتے بھی نہیں دیکھا, کبھی ایسے نارمل طریقے سے. یا آپ انگلش معاشرے میں ہم سب جانتے ہیں لوگ ڈرنک کرتے ہیں, پیتے تو نہیں ہے نا, نہاتے تو نہیں ڈرنک پہ ایسے. پھر کوئی طریقہ فیصلہ آپ نے جواب نہیں دیا. کہنے ارے بھائی وہ لوگ تمہاری مسجد میں آ گئے ہیں, تم ان کی مسجد میں چل جاؤ, وہاں خالی ہو گئی, ختم کر دیا. تو یہ ایک سلک. ایک دفعہ ان سے پوچھا گیا کہ سر یہ ایک وہ تجمل صاحب جانتے ہیں, یہ نظر صاحب جو بینک کے تھے, بینکر بینک آف پنجاب کے, ماڈل تھی برگر کلاس جو تھی نا ڈیفینس میں. کہنا فیض صاحب سچی سچی بتائیے, یہ محرم کے دنوں آ گئے دوپہر کو, فیض صاحب سچی سچی بتائیے یہ شیعہ سنی کا کیا مسئلہ ہے. تو وہ کہلے بھائی ہاں کھانا بھائی کھانا وانا. پھر کہنا آپ نے بتایا نہیں, آپ سچی سچی بتائیے کیا ہے یہ. کہلے بھائی مولویوں سے پوچھو, جن کا مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو. تو کہنے لگے کہ نہیں وہ مولویوں سے نہیں پوچھیں, وہ سب پتہ ہے کہ کنفیوز کرتا, آپ بتائیں سچ کیا ہے. کہنے لگے بات دراصل یہ ہے کہ ہم تو ابھی 2-3 نسل پہلے مسلمان ہوئے, یہ کچھ عربوں کا پرانا مسئلہ ہے. شگفتہ مزاج بھی تھے کہ بھائی ہندوستان میں مسلمان ہوئے تو 2-3 نسل ہم سے کیا مسئلہ ہے. تو اس قسم کے صلح کل کا صوفیانہ رویہ ان کا تھا. اور بڑی میں یہی بہت عرصے پڑھنے کے بعد میں سوچا, میں یہ سوال ہمیشہ رہا کہ وہ شاعر بڑے تھے یا انسان بڑے تھے, اور میرا پلڑا جھکتا ہے کہ وہ انسان بڑے تھے. آپ کا کوئی سوال؟ جی اشفاق صاحب آپ کا بہت بڑا شکریہ. آپ کا بڑاپن ہے کہ اتنے زمانے سے آپ اردو زبان کے خادم رہے, اور یہ بڑی اعزاز کی بات ہے. میں آپ کی ہجرت کی کہانی یعنی پاکستان سے کینیڈا تک کا جو سفر تھا اس کے چند پہلو سمجھنا چاہتا ہوں. میں خود امیگرنٹ نہیں ہوں, لیکن امیگرنٹس کے ساتھ ان کے ارد گرد میں رہتا ہوں, اور آپ جتنے بھی ہیں آئی ایم ویری امپریسڈ. کہ جس سے جڑے ہوئے 2 سوال. ایک پہلا سوال یہ ہے کہ بتائیے آپ, اگر میری انفارمیشن غلط نہ ہو تو آپ 79 میں تشریف لائے پاکستان سے, صحیح ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. تو بتائیے کہ ضیاء الحق کا دور جو ہے اس کا اردو ادب کی روح پر کیا اثر انداز تھا. آپ اس کے بارے میں آپ نے کچھ باتیں کی, لیکن ذرا مزید تفصیلات میں آپ if you can share that I would be interested. اور ایک اس سے جڑا ہوا ایک دوسرا سوال کہ پاکستان کون سے حالات تھے اس زمانے میں کہ جن کی وجہ سے آپ کو پاکستان چھوڑنا پڑا. اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو I would be interested کہ کیا آب و ہوا میں کیا چیزیں, کیا باتیں تھیں پاکستان میں. تو دیکھیں بحث جب پاکستانی, تو مجھے پاکستان میں کوئی شکایت نہیں تھی. ترقی تھی, نوکری تھی, میری آرٹس کونسل میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا, پروگرام افسر تھا, جو میرا شوق تھا ہو رہا تھا تب سے ہوتے, کوئی ایسی بات نہیں تھی. ایک میں بالکل غریب گھرانے سے تھا, تو میرے لیے جو اچھی نوکری ملازمت تھی سب کچھ ہوتا ہے, لگے رہتے ہیں آپ دھیرے دھیرے کچھ. تو مجھے ایسے پاکستان سے تو کوئی وہ نہیں شکایت تھی, لیکن جو ماحول تھا وہاں کا وہ تبدیلی کا احساس دلا رہا تھا. جو ضیاء الحق کے تو ماشاء اللہ تو لگتے رہتے ہیں, پہلے بھی لگے تھے, ایوب خان بھی لگے, لیکن ان
ماشاء اللہ نے سماجی زندگی کو نہیں بدلا تھا، وہ سیاسی جبر تھا، ایک آدمی نے قبضہ کر لیا، اپنی بات منوا رہا ہے، یہ کام ہے، یہ آیا تھا اس نے جو ہے معاشرے کو بدلنے کی کوشش کی. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جو افغانستان کی میں جو اس کو جہاد کیا تھا، پھر وہ جہاد کبھی ٹیررزم میں تبدیل ہو گیا، یہ سب اس اپنے مقاصد کے لیے کیا، لیکن اس نے جو ہے فرقہ واریت کو پھیلنے میں بڑا ایک بہت وہ کی فنڈنگ کی مولویز کی. مولوی تو جمعرات کو نظر آتا تھا، اب آپ جائیں بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں پجورے پاتے ہیں، زیادہ وہی لوگ ہوتے ہیں. یہ کہاں سے پیسہ آیا؟ انہوں نے دیا. وہ ٹرمپ صاحب نے تو خود ہی کہا 33 بلین دیا ہم نے اور کام ہمارا کچھ نہیں کیا. تو یہ جو ایک سامراجی سازش تھی، اس کے میں ہمارے جو ہے فوج کا کردار رہا ہے. شاید ابھی بھی کچھ کردار اس کی خبریں آ رہی ہیں، ہو رہی ہوں گی، نظر آ جائے گا. کچھ چھپے ہیں تو کچھ دن بعد سارے جائیں گے. وہ اوپن تھا. ہم نے بنیادی جو ہے معاشرے مسئلہ ہے کہ اب میں آرٹس کمپلیٹ، آپ کہتے ہیں نا کوئی اب ایک دن آرڈر آ گیا صبح کہ کوئی جو ہے پروگرام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر نہیں شروع. یہ آرڈر آفیشیل آرڈر گورنمنٹ کا. اب میں پروگرام افسر اب جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم چینی طائفہ رقص پیش کرے گا. جو میں نے کیا ہے نا، کہانی نہیں بتا رہے، کچھ نہ کچھ تو جبر کے اس سے گزرا ہوں گے نا کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لیتے ہیں چھپے میں. اس زمانے میں ظاہر کہ مہنگے ہوتے تھے، وہ ایک دم سے آرڈر کہ بسم اللہ الرحمن کے بغیر کوئی خط نہیں جائے گا. نتیجہ کیا ہوا کہ اب لوگ پرنٹر میں تو لوگوں نے اسٹیمپ کا بڑا کاروبار جو رات بھر کام بنا رہے بسم اللہ تاکہ ٹھپ ٹھپ ہر صفحے پہ لگا کے پرانی سلیشن آرٹس کونسل کو نہیں جائے کریں گے وہ لگاتے تھے. یہ جو جبر کا ماحول تھا نا، یا جبر کا ماحول کہتے ہیں کہ وہ آپ نے رکھ دیا رمضان کا آرڈیننس. رمضان میں سارے مسلمان ضیاء الحق کے عباس کے زمانے سے روزے رکھتے تھے، کوئی نیا چیز تو تھی نہیں پاکستان میں، لیکن اس نے یہ کر دیا کہ وہ نہیں فینیٹک آ گئے لوگ. تو بہت سی تفصیلات ایسی تھیں جو کہ جبر پہ تھی. بھائی آپ نے کہا ہوا اسلام نے کہ جو آدمی سفر میں ہے، جو آدمی بیمار ہے، شوگر، آپ نے ٹوٹل میں وہی جو جنگل کا قانون لگا دیا. میں کراچی میں رہتا، مہندر پڑے ہمارے یہاں مرکز نہیں تھا کہ جو ریسٹوراں ہوتے تھے ان پہ کالے پردے پڑ جاتے تھے. کراچی کی بات کریں باتوں میں، اس میں کتنے لوگ ہوں گے؟ 99% لوگ روزے رکھتے ہوئے پہلے بھی روزے بھی رکھتے تھے، جمعے کی نماز بھی پڑھتے تھے. جمعے کو جو پہلا شو لگتا تھا وہ بھی دیکھنے جاتے تھے. یہ ہمارے جمعے کو لگتا تھا تو جمعے کی جگہ آپ شو جو ہے اتوار کو لگے گا. یہ کچھ تو آپ فیل کریں گے نا آپ، یا آپ کو تو ایسی بہت فرقہ واریت کو بہت جنم دیا کیونکہ اٹ سوٹس، کیونکہ ادھر ایران میں انقلاب آ گیا تھا، ادھر ہمارا تو یہ چیزیں ذہن پہ ایسا کرتے تھے. میں ذاتی طور پہ تو مجھے پاکستان سے کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن ذہنی طور پہ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر یہ شخص کل آرڈر لگا دے کہ اب جو ہے نیا تھا کہ آدمی جو ہے وہ 2 پاؤں سے نہیں چلے گا بلکہ ہاتھ اور پاؤں سے دونوں سے چلے گا، تو چلتے. آپ میری بات یہ تھی کہ اتنا چلتے لوگ ایسے ایسے لا پاس کرتے، بلاسفیمی لا کر لگا دیا. کبھی پاکستان میں سنا ہی نہیں تھا کہ توہین رسالت ہوئی ہے. ایک آدھ کوئی بک دیتا ہوگا پاگل. آپ سنتے جائیے اور ختم نہیں ہوتی. لیکن 2-4 چیزیں جو ہیں آپ کی جو کتابیں ہیں ان کے بارے میں ضرور کہوں گا کہ کیا کام ہے ان کا آپ کا. ایک کتاب جس کے بارے میں آپ نے ایک ہلکا سا اشارہ دیا، فیض شخصیت عفان، یہ کتاب آپ نے لکھی تھی باقاعدگی سے، ایک ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی 2003 میں اور سوانح لکھنے کے لیے. اور یہ اکیڈمی ادبیات پاکستان نے آپ کو باقاعدگی سے کمیشن کیا کہ یہ کتاب جو ہے آپ کو لکھنی ہے، اور آپ نے وہ کتاب لکھی اور بہترین کتاب ہے. ان کی پوری سوانح ابھی آپ نے دیکھا. میں بھی سمجھتا ہوں کہ فیض صاحب کی شخصیت میں ان کے والد صاحب کا بڑا ہاتھ ہے. ابھی آپ نے جو تذکرہ سنا ان کے والد صاحب کا، سلطان صاحب کا، بہت مختصر سنا ہے، لیکن بہرحال کسی اور نشست میں ہم ان سے بات کریں گے. تو بڑی زبردست کتاب ہے اور اس میں سلطان صاحب پہ پورا ایک چیپٹر ہے اگر آپ کتاب وہ حاصل کریں تو. فیض حبیب عنبر آپ نے ابھی ان سے سنا. پھر فیض کے مغربی حوالے، انہوں نے سارے مضامین جو فیض پہ پڑھے گئے اور ان پر اپنا تھوڑا سا ایک نوٹ وہ بھی ان کا ہے. بہت بڑا کام ہے یہ انہوں نے لکھا. پھر فیض تنقید کی میزان پہ
ये सवाल था शगुफ्ता भाभी का। शगुफ्ता भाभी ने अपना सवाल विड्रॉ कर लिया है, तो इस वजह से जो है किया। और सबसे बढ़कर सवाल था नज़र भाई का, लो हमने दामन झाड़ दिया, उससे मुताल्लिक, शायरी से मुताल्लिक। उसका मजमूआ यहाँ पर मौजूद है। आपसे इल्तमास है कि वो किताब ज़रूर आप हासिल करें। यहाँ पर वो किताबें सिर्फ 13 नुस्खे हैं। मैं समझता हूँ कि उसमें हमें थोड़ी सी जो है जल्दी दिखानी है, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यहाँ से वो किताबें जानी नहीं चाहिए। किताबें कहाँ हैं? किताबें हैं, अभी मैं निकालता हूँ, अभी सूटकेस में है। वो अलग बात के रखा है जो बात अच्छा है। तो इस आखिर में एक चीज़, आपकी एक नज़्म है जो एक साहब ने पढ़ी है और बहुत खूबसूरत अंदाज से पढ़ी है, उसमें हम कंक्लूड करते हैं इस प्रोग्राम को। तो ज़रा सा आप उनकी नज़्म से, नज़्म अशफाक भाई की है, कलाम इनका, बयान किसी और का। देखूं जो आसमां से तो इतनी बड़ी जमीन पे छोटा सा एक शहर, छोटे से एक शहर में सड़कों का एक जाल, सड़कों के जाल में चुमी वीरान सी गली, वीरान गली के मोड़ पे तन्हा सा एक शजर, तन्हा शजर के साए में छोटा सा एक मकान, छोटे से एक मकान में कच्ची ज़मीं का सहन, कच्ची ज़मीं के सहन में खिलता हुआ गुलाब, खिलते हुए गुलाब में महका हुआ बदन, महके हुए बदन में समंदर सा एक दिल, उस दिल की वसतों में कहीं खो गया हूं मैं। यूं है कि इस ज़मीं से बड़ा हो गया हूं मैं। तो कहते हैं ना, ए दोस्त किसी हमदम में देरी न का मिलना बेहतर है मुलाकात मसीहा और खज़र से। तो फिर उसके बाद ही हमारे खज़र रहनुमा बन गए, मुशायरे में जो दावत देते हैं। आज तो इन्होंने वो जश्न का समा पैदा कर दिया। और गुफ्तगू ये है कि मैंने जो गुजरी है, जो अपने पे वही उस पर ही बात करता है। अच्छी लगी हो तो ठीक है, कुछ बुरी लगी हो तो माजरत ऐसी फीलिंग जो थी वो मैंने बयान कर। जहाँ तक इस स्कूल का ताल्लुक है, जैकब लाइन से मैं पढ़ा हूँ, जैकब लाइन से आप भी पढ़े हैं। हमारी कभी स्कूल में मुलाकात नहीं हुई, यकीनन ये फर्स्ट शिफ्ट में थे, मैं सेकंड शिफ्ट में था। ये फर्स्ट में सेकंड। अच्छा, मैं फर्स्ट शिफ्ट में था। अच्छा, तो लेकिन एक चीज़ जो मुश्तरक थी, एक तो स्कूल मुश्तरक था, और एक ये लियाकताबाद से पैदल आते थे, जो लोग कराची के हैं वो जानते हैं, और मैं सोल्जर बाजार से पैदल आता था। दरमियान में नाले, नदी, समंदर सब पड़ते थे, और हम उसको क्रॉस करते हुए आते थे। तो बहरहाल एक दौर था वो। हम लोग के असल में महाजरत है ना, वो तो ऐश वाली है। चलो 47 में जब हमारे पेरेंट्स आए थे, वो झुग्गियों में रहना, ये करना, इधर वो है तजुर्बा। कभी यूसुफ साहब की किताब में आबे गुम में देखे कि बहुत से चैप्टर हैं कराची में, जो 47 का जो महाजन है किस तरीके से रह रहे हैं, वहीं शादियाँ हो रही हैं, कीचड़ गली, वो थी। हम लोगों को तो सब पका पकाया मिल रहा है। सही बात। मैकडोनल्ड भी सस्ता मिलता था, 99 सेंट्स का पैकेज जब हम लोग आए। मलिया साहिबा का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, और आप तमाम ख्वातीन हज़रात का बेहद शुक्रिया। चाय और किताब ये दोनों बड़ी ज़रूरी है। मैं किताब को बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ी नायाब किताब है। जी हाँ, बिल्कुल, अभी हाजिर है। चाय नाश्ते के अब कहाँ है? अच्छा, मैं दिखा अरे आप भी आइए ना, आ सकते हैं।